اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا آپ سب کو ہم برٹش ویمن سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے سلام ہے، اور سلام ہے آپ سب کو اس پہلے دن کا جسے ہم اسلامی مہینے کا پہلا دن کہتے ہیں، اور جسے ہم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے جو تھے وہ خود سے جو ہے وہ سیٹ کر کے رکھے، اور ان میں سے 4 مہینوں کو جو حرمت کا مہینے قرار دیے، انہی میں سے ایک محرم ہے۔ ہم قرآن پاک ہی سے اپنے تمام فہم کو لینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم جو واسطہ بناتے ہیں وہ ہم اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بناتے ہیں، اور آپ کے ان اقوال کو بناتے ہیں جو ہماری زندگی میں جو ہے وہ ایک کامیابی کے لیے روشن چراغ ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ سورہ فجر کی ان آیات کے ساتھ آج کی جو ہے وہ اپنے ان لیکچرز کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر۔ قسم ہے صبح کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، اور اس رات کی جو گزر جاتی ہے، یہ قسمیں ذی فہم لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں خود بتا رہے ہیں کہ یہ قسمیں ذی فہم لوگوں کے لیے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور ہم پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس قلعے میں آ جاؤ جو شیطان جس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمیں فہم عطا فرمائیے گا اس بات کا کہ جس کے لیے آپ نے کہا کہ اور یہ قسمیں وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جو ذی فہم لوگ ہیں۔ تو اے اللہ ہم اسی فہم کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس دن سے ابتدا کر رہے ہیں جو ہمارے اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے کا پہلا دن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی جو تفسیر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فجر جو ہے وہ صبح کی نماز کا وقت ہے، وہ لیال عشر اور 10 راتوں کی جو قسم کھائی گئی ہے یہ ذی الحج کی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے پاس ایک دوسری روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے عشرہ رمضان کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور پھر مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہمارے پاس روایت آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ 10 راتیں ہیں۔ اور پھر حضرت محمد بن جریر طبری کا قول آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ محرم کی اول 10 راتیں ہیں، اور یہی وہ اول محرم کی 10 راتیں ہیں کہ جس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان راتوں کے اوپر بات کریں، ہم اس مہینے کے اوپر بات کریں، اور اس مہینے سے متعلقہ ہم جو ہے وہ ان راتوں کے اوپر بات کریں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور جس روز سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی روز سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنا دیا، اور یہ 4 مہینے ہیں ذی قعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، اور پھر جو ہے وہ رجب ہے۔ اس میں ذی قعد، ذی الحج اور محرم جو ہیں وہ تو ایک ساتھ آتے ہیں بالکل، لیکن جو رجب ہے وہ ہم اس سے ہٹ کر آتا ہے۔ بیسیکلی حرمت والے مہینوں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جن کے اندر جو ہے وہ ظلم، فساد، لڑائی جھگڑا، کسی کو تکلیف دینا جو ہے وہ منع قرار دیا گیا ہے، اور ان کو عظمت و حرمت والے، اتنے عظمت کے یہ مہینے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ ہم ظلم نہیں کریں گے۔ اور المیہ ہے یہ مسلمانوں کی تاریخ کا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسی اہم ترین مہینے میں جسے حرمت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، ہمارے ہی نبی کے نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔
ہم اپنے اس ماہ محرم کے ابتدا کی جو عظمت اور حرمت ہے، جس کے تحت جو ہے وہ اس کو حرمت کے مہینوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، اس کی حرمت کے مہینوں کو ہم ابتدا کرتے ہیں کیونکہ یہ سال کے پہلے مہینے کے پہلے دن سے ابتدا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خود جو ہے وہ حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے، اور اسلامی کیلنڈر میں 12 مہینوں میں پہلے مہینے کی جگہ دی ہے۔ تو اس کے فہم، اس کے اندر حقائق کیا پوشیدہ ہیں کہ اس کو جو ہے وہ محرم الحرام کو ہی جو ہے وہ اللہ نے سب سے اول درجے کے اوپر رکھا ہے۔ جب ہم اس دن کے حوالے سے ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف اس کی ابتدا جو ہے وہ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لیتے ہیں، یعنی اگر ہمارے پاس حضرت ابن عباس کی تفسیر کے مطابق اگر یہ 10 راتیں آتی ہیں تو ہمارے پاس ان 10 راتوں سے میں جو ہم جانتے ہیں کہ جو آخری 10 ہمیں جسے ہم عاشورہ کا روزہ بھی کہتے ہیں، عاشور جو میں عاشور کہتے ہیں، یہ 10 دن ہیں۔ تو بیسیکلی 10 کو اگر ہم دیکھیں تو 10 آتا ہے، اور وہ صرف اور صرف 10 کے اوپر نہیں آتا۔ اگر ہم 1+1+1+1+1+1 کو 10 ٹائمز جب ہم اسے جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 10 آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہر ایک 1 کی ایک اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس ایک 1 کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو 10 بنتے ہیں، اور جب 10 بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عاشورہ کا دن ایک مجموعہ بہت سے ایسے فضائل کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہم اس کو مجموعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو مجموعہ رحمت و فضائل کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم عاشورے کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس عاشورہ کے حساب سے ہمارے پاس کیا ہے، تو ہم ان 10 دن کی فضیلتوں کو اس کی قدر و بزرگی اور عظمت کے حوالے سے جب لیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس 10 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں عطا کی تھی ہمارے پاس وہ آتی ہیں، یعنی اس قدر اللہ نے جتنی ان کو جس حد تک جو فضیلتیں عطا کی گئیں، جو اللہ نے ان کو جو ہے وہ برکتیں عطا کی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کیے، وہ تمام کے تمام، اور وہ ہمارے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک جو ہے وہ ہمارے پاس یہ تمام کے تمام دن جو ہیں وہ ہمارے پاس شامل ہوتے ہیں، جس کے اندر جو ہے اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لیں تو وہ ہمارے پاس حضرت ادریس علیہ السلام آ رہے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقام رفیع عطا کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ جو ہے وہ اس روز کوہ جودی پر ٹھہری تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف پیدا ہوئے تھے بلکہ اسی روز اللہ نے آپ کو اپنے خلیل ہونے کا رتبہ بھی دیا تھا، اور اس کے علاوہ نمرود کی آگ سے جو ہے وہ آپ کو بچایا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی سلطنت جو ہے وہ دوبارہ دی گئی تھی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کو جو مبتلا، ہم جانتے ہیں کہ وہ صبر کا ایک ایسی مثال ہے کہ جن کی مثال ممکن نہیں ہے، تو وہ جو ہے ان کے دکھ اور درد کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دریائے نیل میں غرق ہونے سے بچا لیا گیا تھا، اور فرعون کو جو ہے وہ غرق کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو آپ کو مچھلی کے پیٹ سے جو ہے وہ آزادی ملی تھی۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان دنیا پر جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ 10 محرم کو جو ہے وہ ہمیں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا تھا۔ اور یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 10 انبیاء کی 10 فضیلتیں
10 دن 10 پہلے محرم کے دن پہلا محرم کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی حضرت آدم علیہ السلام سے نعمتوں کی اور اس کو جو ہے تو یہاں پر جب ہم اس پہ آتے ہیں کہ حضرت امام اور یہ ایک اور جگہ حضرت یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، خیر لیکن یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے ہم اس کو اس میں نہیں شامل کر سکتے کیونکہ آپ کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہی ہے اور آپ کی ولادت جو ہے وہ اسی میں ہوئی، لیکن ہم اس کو جب ہم اس کے حقائق کے اور اس کے انر معنی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا معنی جو ہے وہ شاید آپ کی پیدائش کے ظہور کی ابتدا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس دن سے آتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو کس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک اور آپ کے اہل بیت میں حضرت یہ مقام مرتبہ جو کہ انبیاء کو عطا کیا گیا، ان انبیاء کے اور پھر خلفائے راشدین اور پھر صحابہ کرام اور ہمارے پاس خلفائے راشدین کے ان منصبوں تک پہنچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بلندی درجات پر پہنچا دیا کہ وہ جو ہے وہ ہم اسے عاشورہ کا دن میں شمار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت امام حسین کو وہ بلند شہادت عطا فرمائی کہ آپ کی شہادت کے مقام تک پہنچنا، آپ کی شہادت تک دیکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے اس کے ان حقائق کو تو سمجھنے سے ہمارا جو ہمارا فہم ہے وہ بھی قاصر ہے، ہم آج جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم اس کو جو ان 10 دنوں کی ابتدا میں ہم نے اس کو انبیاء کے ساتھ لیا پہلے، اب ہم اس کو قرآن پاک کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ پہلا محرم جو ہے ہم اس کو کس طرح سے ان 10 دنوں کے حوالے سے ان کے فضائل اور برکات اور رحمت کے حوالے سے دیکھیں گے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں ان میں جو ہیں وہ ہماری ان کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں محترمہ امہات المومنین، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ آپ کی جنہوں وہ دائیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس انبیاء کرام کی وہ ازواج مطہرات جن کی جو کہ آپ کے جو کہ ان نبیوں کے صحیح پیروی کی جنہوں نے، وہ تمام اہل بیت میں شمار ہوتی ہیں۔ تو ہم کیونکہ قرآن پاک سے ہی لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ تھوڑی سی قرآن پاک کی آیات کی ڈیویژن کریں گے کہ کس طرح ہم جانتے ہیں 114 صورتیں ہیں، تو 114 صورتوں میں، اور یہ ڈیویژن بڑی خوبصورتی سے امام احمد رضا خان بریلوی نے جو ہے وہ اپنی قرآن پاک کی تفسیر میں کی ہے، اور ہم اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے انبیاء کی بات کی ہے نا، اب ہم یہاں پر اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا یہ جو ہے وہ قرآن پاک کی 4 صورتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ میں یہاں پہ صورتوں کے نام اس لیے نہیں لوں گی کہ اگر ہم صورتوں کے نام میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں تو پھر اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس کافی جو ہے وہ جو ہمارے پاس تھوڑی سی وقت کی جو ہے وہ کمی ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ ہم نے جو ہماری پہلی محرم ہے اس میں ہم پہلے اس بات کو ڈسکس کر لیں گے کہ کس طرح سے محرم کا مہینہ اور یہ 10 دن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضائل و برکات اور رحمت کا مجموعہ ہیں۔ تو اس میں جو ہم ازواج مطہرات کا اہل بیت کو طرف آ رہے ہیں، تو اہل بیت کا ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا جو ہے وہ 4 صورتوں میں آتا ہے۔ اس کے بعد فضائل اہل بیت آتے ہیں جو کہ 5 صورتوں میں آتے ہیں، پھر فضائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ 3 صورتوں میں آتی ہیں، پھر فضائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ 10 صورتوں میں ان کی آیات آ رہی ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں جو 5 صورتوں میں آ رہے ہیں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں جو 4 صورتوں میں آ رہے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
فضائل ہیں جو 2 صورتوں میں آ رہے ہیں. پھر خلافت راشدہ کے فضائل ہیں. ہم جانتے ہیں خلافت راشدہ ہمارے 4 خلفاء کے فضائل ہیں, یہ 3 صورتوں میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد فضائل صحابہ ہیں, ٹھیک ہے, اور یعنی یہ وہ آیات ہیں. اگر 4 صورتیں ہیں تو اس کی 4 آیات ہیں, اگر 2 صورتیں ہیں تو ان کی 2 آیات. یعنی اسی طرح فضائل صحابہ ہیں جو پھر ہمارے پاس 15 صورتوں میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم جیسے کہ اور فضائل صحابہ جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں, کیونکہ فضائل صحابہ کا تعلق جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مدینہ تھے, اور جب آپ امام مدینہ تھے تو آپ کے امام مدینہ ہونے پر پورے تمام اسلامی ممالک میں ہر ایک آپ کے ساتھ تھا, اور ہر ایک جو تھا وہ آپ کو منوان سے امام مان رہا تھا. اور لیکن جب آپ کربلا کی طرف چلے, جب آپ کربلا میں تھے تو آپ کے ساتھ 70 جو تھے وہ تن تھے, 70 صحابہ کرام تھے. تو صحابہ کرام کا تو وہ مرتبہ ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لیجئے اور نواسے رسول تک آئیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 70 تن جو تھے, جب آپ نے عملی طور پہ جہاد کا آغاز کیا تو آپ کے ساتھ جو تھے وہ 70 تن تھے, جو کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. تو ہمارے پاس اس طرح سے جو فضائل آ رہے ہیں بیسیکلی اہل بیت اطہار کے, یہ سارے فضائل ٹوٹل جو ہے وہ ہمارے پاس 51 صورتیں بن رہی ہیں. اور اگر ہم سگنیفیکنٹلی جو ہے فضائل صحابہ کے اوپر آتے ہیں تو وہ ہمارے پاس 14 صورتیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ تمام کی تمام جب ہم آپس میں ملاتے ہیں 51 صورتیں ہوتی ہیں, اور 141 قرآن پاک کی آیات میں سے 51 صورتوں کی جو آیات آ رہی ہیں ان کے اندر جتنی جو جس سے متعلقہ آ رہی ہیں وہ ہمارے پاس فضائل کے ساتھ آ رہی ہیں. تو اس طرح اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ جو 10 دن ہمارے پاس عاشورہ کے بن رہے ہیں, محرم کے پہلے 10 دن بن رہے ہیں, وہ ہمارے پاس انبیاء بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں, صحابہ کرام بھی ہیں. تو سب کے سب کیا ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلقہ ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے اگر ہم ان کے ساتھ اولیاء کرام کا ذکر کریں کہ آگے اولیاء کرام, تو یاد رکھیے کہ یہ جو ولی ہے نا, جو ولی کا مرتبہ ہوتا ہے, یہ بیسیکلی ہر نبی ولی ہوتا ہے, ہر رسول بھی ولی ہوتا ہے, اور یہ جو ہمارے پاس صحابہ کرام ہیں یہ بھی ولی آ رہے ہیں. لیکن ولی جو ہے وہ ضروری نہیں ولی ہو نبی اور رسول یا اس کی طرف آئے, وہ ضروری نہیں ہوتا. لیکن ہر رسول, نبی, صحابی یہ جو ہیں یہ ولی کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں. تو ابھی اگر ہم اس کو, یہ تو ہمارے پاس ایک محرم کے حوالے سے آ رہی ہے. محرم کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات اور بھی ہے کہ اولیاء کرام کو جو ہے وہ اسی خاص مہینے میں ولایت عطا کی جاتی ہے, اور ولایت عطا کرنے میں جو ایک خاص مقام ہوتا ہے ہمارے پاس, ایک ان کو جو ہے وہ مختلف قسم کے حقائق سے جو ہے وہ آگاہ کیا جاتا ہے. ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو ایک مخصوص مقامات دیے جاتے ہیں جن کے اندر ایک مقامی شہود بھی ہوتا ہے. یہ مقامی شہود جو ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ یہ ایک غیبی مقام سے ہوتا ہے, جس کے اندر انسان شہود یعنی کہ گواہی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا بھی نظام بنایا ہے وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, یعنی کہ اس کا وہ آنکھوں سے جو ہے وہ گواہ ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے سنا ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے ہم نے ٹچ کیا ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہے. تو وہ مقامی شہود جو ہے وہ اس کو عطا کیا جاتا ہے, اور وہ مقامی شہود کے بعد کے جو بہت سے مزید آگے درجات ہوتے ہیں وہ ان کو آگے سے ملتے ہیں. تو جو محرم کا مہینہ ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اولیاء کرام کے حوالے سے بھی یہ ایک بہت اہم مہینہ ہوتا ہے. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے, یاد رکھیے گا کہ ہم یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ جان پائیں کہ یہ فضائل و برکات جو ہیں وہ مخصوص ہیں محرم کے مہینے کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو جب محرم کے مہینے کے ساتھ مخصوص ہیں تو وہ اہم سے اہم ترین واقعات جو کہ اس محرم کے مہینے میں ہوئے ہیں تو ان کی کتنی حقیقی اہمیت ہوگی, کہ جس کی اہمیت اور جس کے اثرات کا تعلق جو ہے وہ اس وقت سے لے کر جو ہے وہ آنے والی دنیا, اور بلکہ جب دنیا کا اختتام ہوگا تب تک وہ ایک جہد مسلسل, پہم جہد مسلسل کی صورت میں ہوگی. یعنی ایک مسلسل جہد
جدوجہد پہم سے مراد کہ جو کہ مستقل ہے اور جسے کرتے رہنا چاہیے، کس طرح ہے یہ ہم اس کی جو ہے وہ ہم اپنے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے جس کے اندر ہم ان حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں بیان کریں گے۔ ابھی جو ہے ہم آتے ہیں کہ انہی محرم کے مہینے کے 10 مہینوں میں واقع کربلا پیش آیا، نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جام شہادت نوش کیا گیا، جام شہادت نوش کیا۔ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ امت کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو کہ جس کے دل میں جو ہے وہ محبت رسول جو ہے وہ نواز رسول کی شہادت کے بعد جو ہے وہ پورے منوعن سے ابھری نہ ہو، یعنی ایک ایسا عمل، ایک ایسی جدوجہد کہ جس کو سن کے ہی جو ہے وہ انسان کے قلب میں رسول اللہ کی محبت بھر جاتی ہے کہ کیا ہیں وہ شخصیت کہ جنہوں نے اپنے خاندان سے اپنے ہی نواسوں کو، اپنے ہی اہل بیت کو بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس جہد مسلسل میں جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ ہمارے پاس ہم اس کی تاریخ جو ہے وہ لیں گے اور اس کی تاریخ کے حوالے سے جو ہمارے پاس مین موضوعات آئیں گے ہم اس میں جو ذکر کریں گے، ہم سب سے پہلے ہم جہاں پہ ایک اور اہم بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ایک سیکوینس سے لے کر چلیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ نے کوئی خلیفہ جو تھا وہ مقرر نہیں کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا کوئی نائب، اپنے کوئی خلیفہ مقرر کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنا نائب مقرر کر دوں اور تم اس کے احکام سے روگردانی اختیار کرو تو تم پر عذاب الہی مسلط ہو جائے گا، اس لیے جو ہے وہ میں کوئی خلیفہ جو ہے وہ تم پر جو ہے وہ نامزد نہیں کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اس کے علاوہ جب ہمارے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ جو ہیں وہ مقرر ہوتے ہیں تو وہ بالاتفاق رائے، یعنی سب لوگوں کی رائے میں ایک اتفاق کے تحت جو ہے وہ مقرر کیے گئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی جو ہیں وہ بالاتفاق رائے ہوئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاس ہماری جو چار خلفائے راشدین جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ تقرری ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس حدیث شریف آتی ہے کہ قریش سے 12 خلفاء ہوں گے، اور یہ 12 کے 12 خلفاء ہونے تک جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے، 12 خلفاء ہونے تک جو سب کے سب قریش سے ہوں گے، اور اس میں میری امت مستحکم رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ امت میں جو ہے وہ خون ریزی، فساد جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جن 12 خلفاء کا جو ہے وہ نام لیا ہے، ان میں سے جو ہے وہ 12واں نام جو ہے انہوں نے وہ اپنی کتاب میں نہیں لیا، اور کہیں پر بھی انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ یہ ہے کہ 11 کو انہوں نے اس پہ ذکر کیا، اور جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ، اور یہ تو ایک مستحکم بات ہے نا کہ وہ قریش سے ہوں گے اور اہل بیت ہوں گے امام مہدی علیہ السلام۔ اچھا، تو پھر جو ہے وہ ہمارے پاس جو پہلے آتے ہیں، پہلے 4 خلفاء وہ آتے ہیں ہمارے پاس، ہمارے چاروں خلفائے راشدین آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ 8 حضرات ہیں۔ اس کے علاوہ پھر انہی خلفاء اثنا عشرہ میں خلیفہ المہدی جو ہیں وہ ہمارے پاس، اس میں انہوں نے جو ہے وہ نام لیا ہے کیونکہ وہ عہد عباسی کے بہت ہی منصف اور عدالت پسند، منصف اور بہت بہترین خلیفہ گزرے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز جو کہ بنو امیہ میں سے تھے، اسی طرح بنو عباس میں سے جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ خلیفہ المہدی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ حضرت امام جلال الدین سیوطی جو ہیں وہ خلیفہ طاہر کو بھی اس کے اندر 10واں شامل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہ پھر 11ویں کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب صرف 2 خلیفہ جو ہیں جو وہ جن کے ہم منتظر ہیں، اور وہ ہیں ایک حضرت امام مہدی جو اہل بیت سے ہوں گے، جو قریشی ہوں گے۔
ٹھیک ہے، اور پھر ایک کا ذکر انہوں نے جو ہے وہ کہیں نہیں کیا ہے. تو ہم جو ہیں وہ اپنی اس تاریخ کو جس کی ابتدا ہمارے پاس انبیاء سے ہو رہی ہے، ہم اہل بیت سے اس کی ابتدا کریں گے. ٹھیک ہے، اور ہمارا جو یہ ایک تاریخی سفر ہے جس کی ابتدا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جس کی انتہا جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایسی قربانی سے ہوتی ہے کہ جس انتہا کے بعد کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن اس قربانی کے امپیکٹ، اس کے اثرات کس طرح سے ہمارے اندر ابھی موجود ہونے چاہیے اور کس طرح سے موجود ہمیں رکھنے چاہیے، کس طرح وہ ایک جہد مسلسل ہے، کس طرح جو ہے وہ ہمیں ایک ایسا سبق دیتی ہے کہ جس کا سبق صرف اور صرف اس واقعے سے ہی ریلیٹڈ نہیں ہے. ہم اس کو لیں گے تو ہم اس کی ابتدا ہم جب خلفائے راشدین کے حوالے سے کرتے ہوئے چلیں گے تو ہمارا یہ جو 10 دن کا سفر ہے، اس کی ہم جو انتہا کریں گے وہ ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے ساتھ جو کیونکہ صرف اور صرف ہمارا سفر وہیں ختم نہیں ہو جائے گا جہاں کربلا کا جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری سفر جو ہے وہ ختم ہوا. آپ کا وہ ظاہری سفر تھا جو ختم ہوا. بیسیکلی آپ کا سفر تو امت محمدیہ کو ایک ایسی جہد مسلسل سے روشناس کرانا تھا کہ جس کی ابتدا ہی جو ہے وہ آپ کی شہادت سے ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو حالات تھے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ پولیٹیکل ایشوز کس حد تک تھے کہ ہم اس بات کا جواب دے سکیں کہ جب کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ تو ایک پولیٹیکل ایشو تھا، تو ہم انہیں یہ بتا سکیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہونا اور ایک مذہبی عقیدت اور ایک ایسا عمل جس کی بلندی، جس کی معرفت اور جس کی انتہا جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کا باعث ہو، اس میں کتنا فرق ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم جو ہم چلیں گے تو اس میں جب ہم حضرت امیر معاویہ کے دور میں پھر یزید کا جب دور آتا ہے اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس اس شہادت کے بعد جو ہے وہ پھر ہم حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کے حوالے سے کریں گے. پھر معاویہ بن یزید کا جو دور ہے وہ اس کا بھی ذکر ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے بعد عبد الملک بن مروان. یعنی کہ ہم ایک ایسی ان تمام حکومتوں میں ہونے والے ان تمام واقعات کا بھی ذکر کریں گے جو کہ اس اہم واقعے کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو واقعات ہمارے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں، اور ان میں ہم ان چیزوں کا بھی ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمیں حق کے اوپر قائم رکھ اور ہماری زبان سے حق بات ہی نکالیے، کیونکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کیا حقائق تھے اور کیا چیزیں بنا کر پیش کی گئیں، اور کن حقائق کے تحت جو ہے اور کیا کیا معاملات تھے اور کیا کیا وہ سب و شتم تھے اور کیا کیا وہ مصائب تھے جو کہ اہل بیت اطہار کے اوپر سے گزر گئے. اور ہم صرف ان 10 دنوں کے اوپر ہی محیط نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی تمام زندگیوں پر اللہ سے اس بات کی دعا کریں گے کہ اللہ ہماری ان تمام واقعات کے اثرات جو ہیں وہ ہماری تمام زندگیوں تک جو ہیں وہ قائم رہیں، تاکہ جو ہے وہ ہم اپنے رب کے آگے جب پیش ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک واقعہ آتا ہے حضرت ام سلمہ کے حوالے سے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف فرما تھے، اور آپ کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ بھی تشریف لے آئے، اور کہتی ہیں کہ میں نے دروازے سے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر آپ چڑھے ہوئے کھیل رہے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں مٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اور آپ کے چشم مبارک سے آنسو جاری تھے. کہتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئی اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی اور آپ اشکباری فرما رہے تھے، تو یہ کیا معاملہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سینے پر کھیل رہے تھے اور میں بہت خوش تھا، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھے وہ مٹی لا کر دی کہ جس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا. تو یہ سبب تھا میری اشکباری کا.
تو ہمارے پاس جن پر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو وہ اشک باری صرف محبت رسول کا، نواس رسول سے محبت کا اس کا تعلق نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عشق محبت امت محمدیہ بھی ہے کہ کس طرح کیسے امت محمدیہ جو ہے وہ اس مقام پر پہنچ گئی کہ جس نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ کیا۔ اس سارے واقعے میں ہمیں کہیں پر بھی ہم ہر معاملے کو کہہ دیتے ہیں پولیٹیکل ایشو کے تحت کہ یہ جو ہے یہ ویسٹ کی کوئی کار فرمائی ہوگی، ہمیں تو اس معاملے میں کہیں پر بھی کوئی غیر مسلم نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ سبھی کلمہ پڑھنے والے تھے اور سبھی کلمہ گو تھے، اور کلمہ ہی حضرت امام حسین پڑھ رہے تھے، اور کلمہ پڑھ کے ہی جو ہے وہ شہید بھی ہوئے، شہید کیا بھی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سارے فہم کو سمجھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ آج پہلی محرم ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس شکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اس شکر کے ساتھ کہ اس مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے لیے وہ مقام دیا کہ ان کو جو ہے وہ انبیاء اور شہداء، انبیاء اور خلفائے راشدین کے مقام تک پہنچا دیا۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ضرور کلیئر کرتی چلوں گی کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھی اس معاملے کو کلیئر کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلا محرم ہے یا 10 محرم ہے، اس پہ روزہ رکھنا ہے، اور جو بھی اپنے گھر میں جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور پھر فراغی کرتے ہیں اپنے اہل خانہ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ ساری سال ان کے اوپر جو ہے وہ خوشیوں کی اور فراغی کی جو ہے وہ دولت نچھاور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نواس رسول کی شہادت کا دن ہے تو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ یہ معاملہ کیوں اختیار کرتے ہیں کہ جس میں جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں جو ہے اگر آپ فراغی کریں گے اپنے گھر پہ تو آپ کے اوپر جو ہے وہ سارا سال فراغی ہوگی۔ تو جہاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ان تمام فضائل اور برکات کے ساتھ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ان 10 راتوں کے ساتھ ہے، ان 10 دنوں کے ساتھ ہے، جو محرم کے ساتھ ہے، یہ اس حرمت والے مہینے کے ساتھ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ظلم کو منع کیا گیا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ان فضائل و برکات جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک کے مختلف واقعات کی صورت میں ہے۔ تو اس کے تحت جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر پہنچا دیا گیا جو انبیاء کے برابر کا مقام تھا، اور جو آپ کو جو ہے وہ اس ایک اعلیٰ مقام تک لے گیا جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قربت کا باعث ہے کہ آپ نواس رسول تھے، اہل بیت تھے، اور آپ ہی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی۔ وما توفیق الا باللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اپنا اس کا بقیہ جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہم شہادت امام حسین جو ہے وہ ہم سے متعلقہ اس سے پہلے کے واقعات سے جو ہے وہ ہم اس کی ابتدا کریں گے، اور وہ پھر ہماری کل ہوگی۔ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ مہینہ آپ سب کو جو ہے وہ مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ سال جو ہے وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ امن و امان کا سال ثابت ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس سال میں جو ہے وہ اس کووڈ سے جو ہے وہ تمام لوگوں کا چھٹکارا دلا دے، اور جس بنا پر بھی یہ کووڈ جو ہے دنیا میں پھیلا ہے، اگر یہ دشمنوں کی شر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی اسلام کو اور انسانیت کو دشمنوں کے شر سے بچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بچا لے، اور جتنے بھی لوگ اور اگر یہ ہمارے عملوں کی سزا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو اپنی رحمت سے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ جن کے لیے قرآن پاک میں فرما دیا گیا کہ اور جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو نبی کی بارگاہ میں آ جایا کرو، اور اے نبی آپ بھی ان کے لیے جو ہے وہ دعا کر دیا کیجیے، اور تو اللہ کو آپ بہت بڑا مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو ہم اپنے پیارے نبی کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری جو ہے وہ گناہوں کی خلاصی کے لیے دعا کر دیجیے، اپنی امت محمدیہ کے لیے، تمام امت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، اور ہمیں یہ فہم عطا فرمائیے کہ ہم جو ہیں وہ ان 10 دنوں میں جو ہمارے پاس محرم کے مہن ہمارے پاس جو ان کا جو ہمارے پاس صحیح جو اس کا سبق حاصل ہوتا ہے ایک پریکٹیکل بیسس پر اس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ اپنا سب بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔